إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ عظیم دن عطا فرمایا جس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو یہ دن نصیب نہ ہو سکا، امت محمدیہ کو یہ مبارک دن عطا کیا گیا۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اس دن کے فضائل اور اس دن کے برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں۔ جمعہ کے دن کے کچھ خاص آداب ہیں۔ انسان غسل کر کے جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کے دن اللہ کے ذکر کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے، تو دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ تو میرے محترم بھائیو، نیکیوں کے اندر مسارعت کرنا، جلد بازی کرنا، پہل دکھانا، یہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند آتا ہے۔ اور ایک ایسی نادانی ہوگی کہ ایک مسلمان مسجد میں پہنچنے کے بعد جب اللہ رب العالمین کے ذکر کو قائم کیا جا رہا ہے، مسجد میں پہنچ کر مسجد کی آخری صف میں بیٹھ جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اگر کسی چیز کی دلیل ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان خیر سے محبت نہیں کرتا ہے۔ خیر اور مکمل خیر یہی ہے کہ آدمی ذکر کی مجلسوں میں، بالخصوص جمعہ کی مجلسوں میں، اگلے سے اگلے صف میں شرکت کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد پیچھے جگہ دیکھا، بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے پیچھے رہنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہی چن لیا۔ اور ایک شخص نے دیکھا کہ مجلس میں ایک جگہ خالی ہے، وہ آگے چلا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آگے جانا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے وہی چیز پسند فرمایا۔ اور ایک شخص واپس چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس سے منہ موڑ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منہ موڑ لیا۔ تو میرے محترم بھائیو، جمعہ ایک عبادت ہے، پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر آدمی پہلی صف میں نہ پہنچ سکا تو جتنی زیادہ قریبی صف میں پہنچ سکتا ہے
ہر نماز میں بالخصوص جمعہ کے اندر کوشش کرے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جمعہ کے آداب میں سے ایک عظیم ادب یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے اپنی تمام ترین مشغولیات کو بالائے طاق رکھ دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی باتوں، حرکتوں اور تمام قسم کے مشاغل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں من مس الحصى فقد لغى، جو آدمی جمعہ کے دن کسی کنکری سے کھیلتا ہے جو زمین پر گری ہوئی ہے، تنکے کو اٹھا کر اس سے کھیلتا ہے تو اس نے لغو کام کیا۔ ومن لغى فلا جمعة له، اور جو شخص کوئی لغو کام کرے ایسے آدمی کا جمعہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ جمعہ میرے محترم بھائیوں، اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک مختصر سی تنبیہ تھی جو جمعہ کے سلسلے میں تھی۔ آج کا ہمارا موضوع، جس موضوع پر انشاءاللہ آپ خطبہ جمعہ سنیں گے، وہ موضوع در حقیقت ایک ایسا عظیم اور ایسا بڑا موضوع ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ کے ہر خطبے میں اس موضوع کو دہرایا کرتے تھے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بات کتنی اہم ہوگی، اس بات کا مقام کتنا اونچا اور کتنا بڑا ہوگا۔ آپ خطبہ جمعہ سے پہلے جو خطبۃ الحاجہ سنتے ہیں، اس میں آپ ضرور سنتے ہوں گے کہ خطیب کہتا ہے فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اللہ کے کتاب کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، راستوں میں سب سے بہترین راستہ، طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، باتوں میں سب سے بدترین بات، تمام معاملات میں سب سے برا معاملہ محدثاتها، اس دین میں لائی ہوئی نئی باتوں کا معاملہ ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور دین اسلام میں لائی گئی ہر نئی چیز بدعت کہلاتی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے پورے خطبے میں سے ایک ٹکڑا ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں اس بات کو دہراتے تھے۔ ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دہراتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان باتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا عظیم مقام رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کتنا اہم سمجھتے تھے کہ ہر خطبے میں آپ دہراتے اور فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ بہترین باتیں محمد الرسول اللہ کے کتاب کی باتیں ہیں، بہترین باتیں اللہ کے کتاب کی باتیں ہیں۔ سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ سب سے بری باتیں دین میں لائی ہوئی نئی باتیں ہیں، اور دین میں لائی ہوئی نئی باتوں کو بدعت کہتے ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ نعوذ باللہ جہنم ہے۔ اے اللہ تو اپنے رحم سے ہم تمام کو جہنم سے محفوظ فرما۔